السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر سینٹ میں اجلاس شروع ہو چکا ہے، وہاں پہ 27ویں ترمیم کی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی تقریریں ہوں گی۔ کل جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی برائے لا جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کی، انہوں نے 49 کی قریب ترامیم جو ہے 27ویں ترمیم کے لیے منظور کی ہیں، جس میں بیوروکریسی کی باتیں بھی ہیں، عدلیہ کی باتیں بھی ہیں، فوج کی باتیں بھی ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ اس کو کور کیا گیا ہے، پریزیڈنٹ کو کور کیا گیا ہے۔ اور آخری جو بات تھی وہ تھی پرائم منسٹر اور اسپیکر کی کہ ان کو بھی استثناء دیا جائے، لیکن کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اور اسپیکر نے اس بات سے ایگری نہیں کیا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہمیں جو کام کرنا ہے تو ہمارا استثناء کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر، یہ ایک نئی چیزیں جو ہیں ہوتی جا رہی ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو کچھ نہ کچھ ملا تھا، اس کا یہ ابھی عمل دخل جو ہے اس میں انٹرپشن شروع ہو گئی ہے 27ویں ترمیم کے وجہ سے، اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سارے پاور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ وفاق کو جائیں گے، کیونکہ وفاق یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہ کچھ پیسہ خرچ کرنے کے لیے یا ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم سب صوبوں کو دے دیتے ہیں۔ اور کئی اور بھی چینجز آئی ہیں کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے وہ تعمر رہے گا، اور جو چیف آف جوائنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورس اس کا عہدہ نیا بحال کیا جا رہا ہے، سارے اختیارات ان کو ہوں گے، ان کو بھی استثناء ہوگا۔ وہ تعمر فیلڈ مارشل جو ہے وہ بھی وردی میں رہے گا، اس کو برات ملتے رہیں گے، اور جو آرمی کے علاوہ نیول چیف ہے یا ایئر چیف ہے وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور اہم عہدے پہ بھی کام کر سکیں گے۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایسی عجیب ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور کسی کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے بہت اہم رہنما ہیں، آئینی ماہر ہیں، جسٹس رہ چکے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کو آپ لوگوں نے ایک سپریم سیشن جج بنا دیا ہے۔ آئینی کمیٹیاں جو تھیں اس کو ختم کر کے، آئینی بینچز کو ختم کر کے آئینی کورٹس بنائی جا رہی ہیں، اور آئینی کورٹس کے سامنے سب لوگ سوائے سپریم کورٹ کے سارے اس کے پیچھے ہوں گے، سارے ذمہ دار ہوں گے کہ وہ آئینی کورٹ کے کو سامنے جواب دہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ صوبوں کو رہی ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ پھر اس کو شفٹ ہو رہی ہیں۔ یہ کائے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب لوگ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی کام ہوا، تھوڑا بہت مائنس پوائنٹ اگر ہوگی، تو اس کی اسٹیک پہ پیپلز پارٹی آ جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نواز لیگ کو 2/3 اکثریت مل رہی ہے، 2/3 میجارٹی مل رہی ہے۔ تو میری پیپلز پارٹی سے، خصوصاً بلاول بھٹو زلداری صاحب سے یہ ایک گزارش ہے کہ وہ ذرا پھونک کے قدم رکھیں، آرام سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، کیونکہ 27ویں ترمیم جو بظاہر نظر آ رہی ہے اس میں کئی کمپلیکیشنز ہیں، کئی باتیں ہیں، یعنی جس پاورز بھی ان کو پریزیڈنٹ صاحب کے اور فیلڈ مارشل کے اور آرمی کے چیفز کے وہ بڑھائے گئے ہیں، ان کو استثناء بھی دیا گیا ہے، ان کے لیے عمر بھر وردی میں بھی وہ رہیں گے۔ پریزیڈنٹ صاحب پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل کے وہ جیل میں چلے جاتے تھے، انہوں نے خود ایک دفعہ کہا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو استثناء مل گیا ہے کہ وہ ابھی آرام سے بلاول ہاؤس آ کے رہ سکتے ہیں، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور عہدیداران جو ہیں آرمی کے، اور جو وہ بھی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن عام آدمی کا کیا ہوگا؟ عام آدمی کے لیے مہنگائی، پریشانی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ کوئی بھی جو ہے تنخواہ دار طبقے والا لوگ اپنا بجٹ مہینے کا پورا نہیں کر سکتا، 40-45 ہزار میں، 30 ہزار میں۔ آپ ان مسائل کو چھوڑ کے آپ صرف 27ویں ترمیم، کیونکہ اس پہ انٹرسٹ لگ رہا ہے، گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کے انٹرسٹ ہے، لیکن اس کو جو ختم کون کرے گا کہ بھئی، اور اس کو جو اگلی جو بھی حکومت آئے یا اس کے بعد جو آئے، اس کو 2/3 اگر اکثریت ہوگی تو وہ اس کو ڈیزالو کر سکتی ہے، ان
سارے پاور ختم کر سکتی ہے یا جو ترمیم ہے اس کو ختم کر سکتی ہے۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ خام خواہ کی یہ ایک کمپلیکیشنز بڑھائی جا رہی ہیں، عوام کے لیے درد سر ہوتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ آج کل 27ویں ترمیم کو ایسا لیا جا رہا ہے جیسے ایک پورا آئین ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین دیا تھا اسی کا حلیہ اس طرح بگاڑا جا رہا ہے کہ اللہ مان حفیظ 27ویں ترمیم تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ ترمیمیں ایسی ہیں کہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے ہیں، چند بیوروکریسی کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب کے لیے ہیں، یا کیبنٹ کے والوں کے لیے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے جو اچھے خد و خیال ہوں ان کو لینا چاہیے۔ NFC ایوارڈ تو ابھی تک بچا ہوا ہے، شکر ہے، لیکن ججز کے حوالے سے ججز کو آئینی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں، ججز جو ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو وہ ایک اس میں بند گلی میں سمجھ رہے ہیں۔ ان کا بھی کئی ججز کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اختیارات پرائم منسٹر کو زیادہ مل جائیں گے، وہ چاہے جن کو اپائنٹ کر سکے، کچھ کیا کر سکے۔ یعنی گورکھ دھندا ہے، ایک پینڈورا باکس ہے جو کھلے گا آہستہ آہستہ۔ تو میری موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ ترامیم وہ کریں جس سے ملک کی اسٹیبلٹی ہو، ملک کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہ آئے۔ پورا PTI یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ملک کی تباہی ہوگی، اللہ نہ کرے، اور اگر اس میں ملک کو نقصان پہنچتا ہے پھر ایسی ترامیم کس کام کی۔ تو سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اس قسم کی ترامیم میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ کل جو سنڈے کے دن، اتوار کے دن بھی اجلاس شروع کیا گیا، کون سی جلدی تھی ایسی، کیا مسئلہ تھا؟ لیکن کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کا بہت بڑا ایک گیم ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ نومبر کا مہینہ بڑا کریوشل کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس قسم کی ترامیم سے نہ صوبوں پہ اثر پڑے نہ وفاق پہ اثر پڑے۔ صوبے ہیں تو وفاق ہے، اور وفاق بھی سب صوبوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے، کیونکہ بلوچستان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں بہت کم ہیں، اور 3 لاکھ جو بندے ہیں وہ ایک سیٹ کے لیے کانسٹیٹوئنسی میں 3 لاکھ لوگوں کے ووٹ ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ان کی باتوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح KPK کے حوالے سے بھی، سندھ کے حوالے سے بھی، پنجاب کے حوالے سے بھی۔ تو میں اوورآل ایک بات کر رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں پاکستان میں، ان کی طرف بھی نظر رکھیں۔